السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ میں ایک کوئکلی ایک کنسیپٹ کلیئر کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے نا بلکہ میں نے ایک کوسچن آنسر سیشن کیا تھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک سسٹر نے یہ والا کوسچن پوچھا تھا کہ بھائی کیا دین اور دنیا علیحدہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی سسٹر کو کہا کہ جی گانے نہ سنا کرو، تو انہوں نے کہا کہ جی دین دنیا جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور یہ ایگزیکٹ سیم جملہ مجھے میرے دوست نے بھی کہا تھا۔ ہم جو ہے نا وہ عشاء کی نماز تھی غالباً، تو ہم جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو ہم جانے لگے، تو تھوڑا سا آگے گئے تو اس نے جو ہے نا وہ کہتا ہے یار گانے لگاؤ۔ میں نے کہا یار ابھی تو نماز پڑھ کے آیا تو ابھی گانے لگانے لگا؟ کہتا یار کوئی بات نہیں، دین دنیا ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو یار میں سبحان اللہ، جب میں نے ان کی وہ والی بات سنی نا، میں نے کہا یہ ایگزیکٹ سیم جملہ یہ میں بھی سن چکا ہوں اپنے دوست سے، اس نے مجھے کہا کہ بھائی دین دنیا جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب آیا یہ کہ دین دنیا ایک علیحدہ علیحدہ کانسیپٹس ہیں یا دونوں مرج ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دین اور دنیا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس ڈسوننس کا شکار ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ایک کونے میں جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی رکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ دوسرے کونے میں حرام خوریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور نام یہ لگاتے ہیں کہ یار دین اور دنیا جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں کچھ جو ہے نا وہ باتیں بالکل اتنا جو ہے نا وہ کوئی بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا۔ چند ایگزامپل جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے جو ہے نا وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی دین دنیا جو ہے نا وہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ طٰہٰ ابن جلیل کی ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بھری محفل ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھری محفل میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتا ہوں، یا ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ یار آپ مجھے بتاؤ کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، تو وہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ اپنی بیوی کو مطلب کہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھلا رہے ہو، تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہو اور اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ حلال حرام کا ایلیمنٹ سامنے رکھتے ہوئے کہ نہیں یار یہ چیز حلال ہے اس کو کرنا، یہ چیز حرام ہے اس کو میں نے نہیں کرنا، یہاں پہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر اندر رہ کے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس سے ٹرانسگریس میں نہیں کر سکتا، اس سے تجاوز میں نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ دین ہے کہ دنیا؟ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا کہ ایک آدمی بھرے مجمع میں کہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتا ہوں، یہ دین ہے؟ یہ میں آپ کو سیرت کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک دن جو ہے نا وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بالکل جو ہے نا وہ ایسے بھری محفل تھی، تو غالباً ایک صحابی نے جو ہے نا وہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، اور اس دور میں اپنی بیوی سے محبت عیب تھا، یعنی عورتوں کو تو جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ہاتھ کی میل سمجھا جاتا تھا، بالکل جو ہے نا وہ جس طرح وہ پاس اینڈ پلے نہیں کھیلتے ہم، اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی بالکل ایز این آبجیکٹ اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ انسانیت نام کی تو چیز ہی نہیں تھی۔ کتنے جو ہے نا وہ واقعات ہم نے سنتے ہیں سیرت میں بھی۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ بتایا کہ یا رسول اللہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے تو جو ہے نا وہ میری ایک بیٹی تھی، تو اس کو جو ہے نا وہ میں نے زندہ دفن کر دیا۔ آپ یہ سوچیں کہ اس لیول کی جو ہے نا وہ جہالت موجود تھی وہاں پہ۔ تو اس دور بعد میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بیوی سے اظہار محبت یہ ایک عیب تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ والا بت بھی توڑ کے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کیا مطلب ان کے لیے تو یہ بالکل ایک نیو چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ مردوں میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، میں عائشہ کے باپ سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی لے کے پھر بھی وہیں سے گئے اپنی بیوی کے ذریعے سے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو دین اور دنیا کا کنسیپٹ ہم نے جو بالکل علیحدہ کر دیا نا، اسے بڑی مار کھاتے ہیں لوگ۔ ایک جزوی اطاعت کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک حکم مانتے ہیں اور ایک کو رد کرتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ کوئی بھی حکم نہیں مانتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک حکم میں مان رہا ہوں اللہ کا اور ایک میں نہیں مان رہا، تو جو حکم میں مان رہا ہوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میں مانتا ہوں، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں میں مان رہا۔ اگر تو اللہ کا حکم سمجھ کے مان رہا ہوتا تو دوسرا بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو یہ بھی میں نے اپنے نفس کو بھاتی ہے وہ والی چیز، اپنے نفس کو بھاتا ہے وہ والا حکم، تو میں مان رہا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم کوئی بھی حکم نہیں مانتے۔ اگر تم اس کو واقعی میں اللہ کا حکم سمجھ کے مانتے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا حکم بھی تو اللہ کا ہی ہے۔ تو یہ ہے جزوی اطاعت۔ اس
کنسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نا لوگ دین اور دنیا کو بالکل سپلٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بالکل جو نا وہ غلط کنسیپٹ ہے. اور جو میں نے آپ کو ہوٹل میں اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھانا کھلانے والی بات بتائی نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ایکٹ آف چیریٹی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو ہاتھ سے لقمہ بنا کے جو ہے نا وہ کھلاتے ہو. تو یہ کوئی جو ہے نا وہ دین دنیا علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کاروبار کر رہے ہو, آپ فری لانسر ہو, آپ جو ہے نا وہ گلا منڈی میں کام کرتے ہو, آپ سوتر منڈی میں کام کرتے ہو, آپ جو ہے نا وہ کچہری بازار میں, ریل بازار, کارخانہ, بنٹ گمری, کہیں بھی کام کرتے ہو, دنیا کے مائکروسافٹ میں کام کرتے ہو, آپ کہیں بھی کام کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی جاب کرتے ہو, اگر تو آپ اس کے اندر حلال حرام کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہو, تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ یہ دین ہی ہے نا. آپ اللہ کی حدود کے اندر رہ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. جیسے ہی آپ باہر جاؤ گے تو یہ پھر کفر میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. کفر سے مراد وہ والی نہیں, یعنی اللہ کی نافرمانی میں جو ہے نا وہ یہ والی چیز آ جاتی ہے. اب آپ اسٹڈی کرتے ہو, فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے نا وہ میرے جیسا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, اس نے وہاں پہ کوئی کلب جوائن نہیں کیا ہوا, وہ وہاں پہ کسی جو ہے نا وہ ڈی جے نائٹ کا حصہ نہیں بنتا, وہ کسی قوالی نائٹ کا حصہ نہیں بنتا, وہ کسی کنسرٹ کا حصہ نہیں بنتا, وہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں کرتا, وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتا ہے. اب آپ مجھے اس کو دین کا ٹیگ لگاؤ گے یا دنیا کا ٹیگ لگاؤ گے؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ دین ہی ہے. دین دنیا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں. اس بات کو جو ہے نا وہ غور سے سمجھ لیں. بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کا شکار ہیں. یعنی سبحان اللہ, میں نے آپ کو جیسے اپنی ایگزامپل دی, تو ایک دن نا ایسا ہوا کہ دوست تھے گاڑی میں بیٹھے, تو میں نے نا ان کو کہہ دیا, میں نے کہا آج گاڑی میں جو ہے نا وہ گانے نہیں لگیں گے. 3 دن ہو گئے گانے سنتے نا گاڑی میں, آج میں کہا گاڑی میں جو ہے نا وہ گانے نہیں لگیں گے. آج تم لوگ جو مرضی کر لو, یا تو مجھے رکھ لو گاڑی میں, یا تو جو ہے نا تم لوگ گانے چلا لو یہاں پہ. تو اچھا 5 منٹ گزرے ہیں, آپ یقین کریں کہ جو ہے نا وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں نے, 3 دوست تھے نا ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو 2 ہیں نا دوسرے, ان دونوں نے آپس میں لڑ لڑ کے جو ہے نا وہ آج دوستی ختم کر دینی اپنی. یعنی بالکل سن ہو کے سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مطلب لائک سبحان اللہ, کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا, وہ اس سے بات کر رہا ہے اس کو ٹوک دیتا ہے, وہ اس سے بات کر رہا ہے اس کو ٹوک دیتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, گانے کیا بند کر دیے, تم تو لڑنے مرنے پہ آ گئے ہو. کہتے یار پھر اور کیا کریں, دین دنیا ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے. تو میں مطلب سبحان اللہ, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو, آپ نے ساتھ ایک بازو میں گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہے, اور آپ اس کو اس چیز کا ٹیگ دے رہے ہو کہ دین دنیا ساتھ ہے. تو یہ جو ہے نا وہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ جزوی اطاعت کا لا اپلائی کرے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو پھر وہ والا بھی نہ مان بھائی. تو جو دین سمجھ کے تو نے کونے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کے لیے نماز روزہ کر رہا ہے, کوئی وہ بھی نہ کر. اگر تو حلال حرام کی جو ہے نا وہ پاسداری نہیں کر رہا, تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے کھیل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے تو پڑھائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو سودی جاب کر رہا ہے, تو جو ہے نا وہ کاروبار میں ہیر پھیر کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے کاروبار میں, تو پھر یہ تو نے جو سائڈ پہ جو سال کے اینڈ پہ حج کر آتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ دین دنیا ساتھ ساتھ ہے, تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا. رشوت کا نظام اتنا عام کر دیا اور اس کو ٹیگ لگاتے ہیں کہ بھائی دین دنیا ساتھ ساتھ ہے, تو ایسے نہیں ہوتا. جزوی اطاعت کا کنسیپٹ اس کے اوپر 100% جو ہے نا وہ لاگو ہوتا ہے, یہ والا لا اپلائی ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ ایک حکم اللہ کا مانتے ہو اور ایک نہیں مانتے, تو پھر ایسے ہی آپ کوئی بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کو مانو تو پھر دوسرا بھی مانو. آپ یہ سوچو کہ بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی. میں نے آپ کو چند ایگزامپل دیے, اس سے جو نا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, اگر آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کر رہے ہو تو بھائی وہ دین ہی ہے. اگر آپ اس سے باہر جاتے ہو تو وہ نافرمانی میں آتا ہے. اس کو آپ دنیا کا ٹیگ نہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ دنیا کو ٹیگ لگا کے اس کام کو صحیح نہ سمجھو, وہ نافرمانی میں ہی آتی ہے چیز. بٹ اٹ از دیٹ سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی زیادہ جو ہے نا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس چیز کے اندر. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہو, جو میں نے پیچھے گنوائے ہیں ایز این ایگزامپل, اور جو میں نے آپ کو دوسری ایگزامپل دی تھی, اس طرح کوئی بھی کام کرتے ہو, آپ کسی بھی کام کے اندر ہو, اگر آپ دین کی حدود کے اندر ہو, جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک مومن جو ہے نا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھوڑا ہے جس کو کھجور کے درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے. یعنی ہوتا تو بڑا طاقتور ہے مومن, کرنے کو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس کے منہ میں جو ہے نا وہ شریعت کی لگام ہے, اس کے منہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی لگام ہے, جس سے جو ہے نا وہ چھڑا کے بھاگ نہیں سکتا. تو اگر آپ اس لگام سے جڑ کے اس 200 یارڈ کی جو ہے نا وہ ایریا کے اندر کچھ بھی کرتے ہو, تو بھائی وہ دین ہی ہے. اگر آپ اس سے باہر جاتے ہو تو اس کو معصیت کا نام دو, اس کو گناہ کا نام دو, اس کو جو ہے نا وہ فسق و فجور کا نام دو, اس کو ٹرانسگریس کا نام دو, اس کو دنیا کا نام دے کے نہیں, اس کو ٹھیک نہ سمجھو.
یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے سمجھنا کہ مطلب وہی والی بات آ گئی دوبارہ جو ہے نا وہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک حکم مانتے ہو اور ایک نہیں مانتے جیسے جیسے آپ کوئی بھی حکم نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. سو بس اٹ از دیٹ سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, دین دنیا علیحدہ نہیں ہے. کوئی بھی کام کرتے ہو شریعت کی دودھ کے اندر وہ دین ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے باہر وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور فسق و فجور ہے. اس کو دنیا کا نام دے کے اس کو اپنے لیے جسٹیفائی نہیں کریں. بارک اللہ فیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.